البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے، شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال، آپ نے یہ فرمایا قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، ان میں بکریاں بہت ہوتی، ہر بکری کے جسم پہ بال بہت ہوتے، تو سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کے لگا مغفرت ہوتا، مگر فرمایا 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں، اللہ بچائے۔ ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو، کسی مسلمان، کینے کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو، بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتا ہو، اللہ بچائے۔ ایک تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے اس رات، اور ایک فرمایا وہ جو اپنے پاجامہ، شلوار، پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اللہ بچائے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث بات ہے۔ لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھے۔ یہ چیز جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی معاف۔ اسی طرح یہ بھائی آج کل بہت ابتلا ہے اس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے، اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعتہ قسمت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑائی تو میری صفت ہے، میری چادر ہے، جو کوئی مجھ سے اس میں جگڑنا چاہے گا اس کی گردن توڑ دو۔ تو تکبر بہت خراب، اور یہ تکبر کے علاوہ اس واسطے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا، اور اس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کا بھی بھائی ہر مسلمان، کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لے، ٹخنوں کے لیے چلا جائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا، کون سی دولت مل جائے گی، کون سی لذت حاصل ہو جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی، اتنی بڑی وعید کا سامنا کرنا ہوگا۔